میں لعاب کی مقدار ختم نہیں ہوئی، مطلوبہ مقدار سے کم ہو گئی تو زندگی تلخ ہو گئی۔ کبھی ہم نے سوچا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو ہمارے رب نے ہمیں عطا کر رکھی۔ آپ سر سے لے کر پاؤں تک اپنی زندگی پر غور کریں تو کتنی نعمتیں ہیں جو مالک نے ہمیں بغیر مزد کے عطا کر رکھی۔ اس کی شان ہے وہاب۔ یہ آپ نے ہبہ کا لفظ سنا ہے، جو بغیر محنت کے، بغیر پیسوں کے عوض جو چیز دی جاتی ہے وہ ہبہ ہوتی ہے۔ تو اس کی شان ہے وہاب۔ وہ ہماری محنتوں کے ثمرے میں ہمیں کچھ نہیں دے رہا، بلکہ اپنی شان وہاب کی وجہ سے ہمیں کتنی نعمتیں اس نے عطا کر رکھی، اور اگر ہم شمار کرنے لگے تو گنتی ختم ہو جائے، نعمتوں کا شمار نہ ہو پائے۔ تو کہا اللہ سے پیار کرو، اس نے تمہیں گونا گو نعمتیں عطا کر رکھی۔ دوسری بات ارشاد فرمائی وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، اور میرے سے پیار کرو، میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ میرا اور آپ کا اعزاز ہے کہ ہمارے محبوب خدا کے بھی محبوب ہیں۔ ہمارا محبوب کوئی گلیوں میں گھومنے والا آوارہ شخص تو نہیں ہے کہ اس کا نام لیتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہو۔ ہمارا محبوب وہ ہے جو رب کا بھی محبوب ہے۔ امام اہل محبت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی بولے، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ حضور محبوب خلائق بھی ہیں اور محبوب خدا بھی ہیں۔ اعظم چشتی علیہ رحمہ نے کتنی خوب بات کہی، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ یہ ہمارا فخر ہے، یہ ہمارا اعزاز ہے، یہ ہماری تکریم ہے کہ ہمارا محبوب خدا کا محبوب ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ محبت عزت نواز ہے، ورنہ محبتیں انسان کے پلے کچھ چھوڑتی نہیں ہیں۔ وہ کہا تھا میر تقی میر نے کہ عشق نے، انہوں نے کہا تھا کہ اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی، پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ یہ عزتیں لوٹ لیتی ہے یہ دنیا کی محبتیں۔ اور غالب نے کہا تھا عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ یہ کون سی محبت ہے جو اچھے بھلے انسان کو نکما کر دیتی ہے؟ لیکن جس محبت کی داستان میں سنانے جا رہا ہوں وہ پستیوں سے اٹھا کے بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے، نہیں تو بلال حبشی سے پوچھ لو۔ یہ نکما نہیں کرتی، یہ سرفراز کر دیتی ہے۔ اچھا، پھر آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ دنیا کی محبتیں جو ہیں یہ رقیب پیدا کرتی ہیں۔ ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب ہوتے ہیں کہ یہ میرا محبوب ہے، تم نے کیوں چاہا، تم نے نظر اٹھا کر دیکھا ہی کیوں؟ لڑائی ہو گئی، ہاتھا پائی تک نوبت جا پہنچی، قتل و غارت تک معاملہ جا پہنچتا ہے، محبوب تو میرا تھا، تم نے کیوں دیکھا؟ حسن اتنا قلیل ہے کہ صرف ایک کی کفایت کرتا ہے، دوسرا آیا نہیں، لڑائی ہوئی نہیں۔ لیکن جس حسن مجسم کا قصیدہ میں پڑھنے جا رہا ہوں وہ حسن ایسا ہے کہ وہ رقیب پیدا نہیں کرتا، حبیب پیدا کرتا ہے۔ میں اگر حضور سے پیار کرتا ہوں تو دعائی دیتا ہوں آؤ تم بھی حضور سے پیار کرو۔ یہ محبتوں کے فروغ کا ضامن ہے یہ مبارک نام۔ تو حضور کی محبت یہ تقاضائے شریعت ہے، یہ محض ہمارے ذوق کی آبیاری کے لیے نہیں ہے کہ ہم نے اپنے ذوق کی تسکین کے لیے محبت کر لی، بلکہ مطلوب شریعت ہے۔ اور یہ بات بھی سن لیجئے گا، حضور کے ذکر کی مجلسیں بپا کرنا یہ بھی محض ہمارے ذوق کی آبیاری کے لیے نہیں ہے۔ ابن تیمیہ نے الصارم المسلول کے اندر لکھا ہے حضور کی مدح کا قیام دین کا قیام ہے، اور اگر کسی سے یہ فریضہ چھوٹ گیا تو اس سے دین کا ایک حصہ چھوٹ گیا ہے۔ اس لیے حضور کی مدح و ستائش یہ اہل ایمان کا شیوا ہے، یہ اہل ایمان کا طریقہ ہے۔ اور حضور کی مدح، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی الفت یہ اہل ایمان کی زندگی کا نور ہے۔ تو کہا کہ مجھ سے پیار کرو اس لیے کہ میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں۔ اور تیسری بات یہاں ارشاد فرمائی وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میرے اہل بیت سے میری وجہ سے پیار کرو کہ وہ میری اطرت ہے، میری نسل ہے۔ اللہ اکبر۔ یار حضور کے تو جگر کا ٹکڑا ہیں، حضور کی نسل پاک۔ محبت تو ہمیں یہ سکھاتی ہے
کہ محبوب کی گلیوں کے خس و خاشاک بھی محبوب لگتے ہیں. پائے سگ بوسیدہ مجنو خلق گفتہ اینچے سود گفت این سگ گاہے گاہے کوئے لیلا رفتہ بود. رومی علیہ رحمہ بولے کسی نے مجنو کو دیکھا کتے کے پاؤں چوم رہا ہے. کہا تم انسان ہو کہ کتے کے پاؤں چوم رہے ہو, یہ کیا کہانی ہے؟ اس نے کہا تم نہیں جانتے, یہ کتا کبھی کبھی یار کے کوچے سے گزرتا ہے. جو کتا محبوب کی گلی سے گزر جائے, اور کبھی کبھی گاہے گاہے کوئے لیلا رفتہ بود, ہمیشہ نہیں, محبوب کی گلی میں رہتا نہیں بلکہ محبوب کی گلی سے جو نسل کا کتا بھی ہو گزر جائے, عاشق کہتا ہے وہ بھی اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس کے پاؤں چومے جائے جو حضور کے کندھوں پہ کھیلتا رہا ہو, جو حضور کے سینے پہ بیٹھتا رہا ہو, جو حضور کی آغوش میں پلتا رہا ہو. تو اس کی محبت تقاضا ایمان کیوں نہیں ہوگی؟ اس کی الفت تقاضا دین کیوں نہیں ہوگی؟ تو فرمایا میرے اہل بیت سے محبت کرو اس لیے کہ یہ میرے اہل بیت ہیں. تو اب آئیے پھر اس مضمون کی طرف جس کا میں نے آغاز کیا. اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھا کے جاؤ. سب سے پہلی چیز, اپنی اولاد کو حضور کی محبت سکھا کے جاؤ, حضور کا پیار سکھا کے جاؤ. آپ کہیں گے کہ پیار سکھایا تو نہیں جاتا, محبت تو ایسے ہی ہو جاتی ہے. محبت کی تو نہیں جاتی, محبت تو ہو جاتی ہے. یہ تو بے اختیاری معاملہ ہے. لیکن صاحب, جب کسی کا کثرت کے ساتھ تذکرہ کیا جائے تو میلان قلب اس کی جانب پیدا ہوتا ہے, اور میلان قلب سے محبت کی نشأت ہوتی ہے. اس لیے حضور علیہ السلام کا کثرت سے تذکرہ یہ اہل ایمان کا شیوا رہا ہے. محبوب کا ذکر خیر تسکین قلب ہے اور قرار جاں ہے. دوسری بات, محبت کی نشأت اور محبت کی نہضت کا سبب محبوب کے وصف و کمالات کو بیان کرنا ہے. جب کسی کی خوبیوں کو آپ بیان کریں تو سینے میں اس کا پیار پیدا ہوتا ہے. اللہ اکبر. دنیا کے اندر جو مشاہیر ہیں ان کی سوانح عمریاں لوگ پڑھتے ہیں, پھر ان کے لیے دل میں رجحان قلب پیدا ہوتا ہے اور محبت پیدا ہوتی ہے. کسی سے محبت کرنے کا ایک داعیہ یہ بھی ہے کہ اس کے جمال پہ کوئی فریفتہ ہو جائے, اس کے حسن پر کوئی عاشق ہو جائے, اور حسن اتنا فراواں ہو کہ بس دل دے بیٹھے. یہ ایک بہت بڑا داعیہ ہے محبت کا. محبت کا ایک داعیہ یہ بھی ہے کہ کسی سے کوئی غرض ہو, کوئی لالچ ہو, تو اس کے لیے محبت کا ربط و رشتہ قائم ہوتا ہے. ایک داعیہ یہ بھی علماء نے بتایا کہ کسی سے اس لیے بھی پیار کیا جاتا ہے اس نے کسی اوکھے ویلے مشکل وقت مدد کی ہو, تو پھر احسان کے بدلے میں دل میں داعیہ محبت جنم لیتا ہے. اب یہ اس پر علماء نے کئی اقسام لکھی, اور وہ ذرائع اور وہ محرکات جن کے ذریعے سے محبت پیدا ہوتی ہے. لیکن میں ان 2-3 چیزوں پہ بات کر کے اپنی بات کو آگے بڑھا لوں.